تو صیغہ عام ہونے کے باوجود عام نہ ہو، جب مدح کے طور پر ہو یا مذمت کے طور پر ہو، تو ان بعض فقہا کے نزدیک وہ عام نہیں ہوگا بلکہ خاص ہوگا، جبکہ ہمارے نزدیک یہ طریقہ استدلال فاسد ہے۔ وجوہ فاسدہ میں سے 7ویں وجہ فاسد ہے، الجمع المضاف الى الجماعت حکم حقیقت الجماعت، جمع کی صیغے کی جب اضافت کی جائے، اس کو منسوب کیا جائے جمع کی طرف، تو اس کا حکم حقیقتاً جمع کی ہوتی ہے، حقیقتاً جماعت کا حکم میں ہوتی ہے، ہر فرد کے ہر ایک کے حق میں۔ یہ وجوہ فاسدہ میں سے 7ویں وجہ فاسد ہے، جن سے استدلال کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جمع کا صیغے کی جب نسبت کی جائے یا اضافت کی جائے جمع کی طرف، جمع کی صیغوں کو جب منسوب کیا جائے جمع کی طرف، تو اس میں سے دوسرے جمع کے، پہلے جمع کے ہر فرد کے لیے دوسرے جمع کا ہر فرد کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے استدلال کرتے وہ کہتے ہیں کہ اگر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، خذ من اموالہم، اموال جمع ہے مال ان کی، اور ضمیر جمع کی ہے، لہذا ان اغنیاء کے اموال سے تم زکوٰۃ لو، مالداروں کے اس سے کیا لو؟ زکوٰۃ لو۔ تو اموال جمع ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمع کو منسوب کیا گیا جمع کی طرف، لہذا پہلے جمع کے ہر فرد کے لیے دوسرے جمع کا ہر فرد کا ہونا ضروری ہے، لہذا زکوٰۃ ان کے مالداروں کے ہر مالدار پر ہے، اور ان کے اموال میں سے ہر صنف پر ہے، ہر نوع میں زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی سوائم میں الگ زکوٰۃ، نقود میں الگ زکوٰۃ، اور عروض مال تجارت میں الگ زکوٰۃ ہوگی۔ اور استدلال اس آیت سے ہے، اس لیے کہ جمع کو مضاف کیا گیا جمع کی طرف، اور جب جمع کی اضافت جمع کی طرف ہو تو حکم جماعت کی ہوتی ہے، حقیقتاً جمع کی ہوتی ہے، ہر فرد کے حکم میں، حق میں۔ اس لیے مالدار کے ہر مالدار کے تمام انواع میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہر درہم میں صدقہ واجب، زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ہر دینار میں نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی مال کا ایک حصہ ہے، یہ بھی دراہم اور دینار میں داخل ہے، لیکن ہر درہم میں تو زکوٰۃ نہیں ہے، ہر درہم میں اور دینار میں بالاجماع زکوٰۃ نہیں ہے، باوجود یہ کہ اموال کے افراد میں سے ایک فرد ہے، اموال کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لیے احناف کے نزدیک جب جمع کی اضافت جمع کی طرف ہو تو وہ تقاضا کرتی ہے انقسام الاحاد للاحاد یا انقسام الاحاد بالاحاد، وہ ایک کا ایک کے ساتھ تقسیم ہونے کا تقاضا کرتی ہے، نہ کہ جمع کا جمع کے لیے۔ اس لیے ہمارے نزدیک اس آیت سے خذ من اموالہم سے مالداروں کے تمام انواع کے پر زکوٰۃ کے وجوب سے استدلال کرنا، یہ اس طریقے سے استدلال کرنا، یہ طریقہ استدلال فاسد ہے اس آیت سے۔ اس لیے ہمارے نزدیک جب جمع کی اضافت جمع کی طرف ہو تو یہ احاد بالاحاد، انقسام الاحاد بالاحاد کا تقاضا کرتی ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال دی ہے، ماتن نے جو مثال ذکر کی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی اپنے 2 بیویوں سے خطاب کرتے ہوئے کہے اذا ولدتما ولدین فانتما طالقتان، جب تم 2 بچے جنو، اگر تم 2 بچے جنو گی، تم دونوں 2 بچے جنو گی تو فانتما طالقتان، تم دونوں کو طلاق ہوگی۔ پھر فولدت کل واحدۃ منہما، ان دونوں میں سے دونوں میں سے ہر ایک نے ایک بچہ جنا، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ جب
تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف ہو تو مراد تثنیہ ہی ہوتی ہے، اور جب جمع کی اضافت جمع کی طرف ہو تو انقسام الحکم حقیقتاً جمع کی ہے، لہذا جزا نہیں پائے گی تو شرط بھی مرتب نہ ہوگی۔ اور ہمارے نزدیک چونکہ انقسام احاد علی الاحاد کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے اگر وہ دونوں ایک ایک بچہ جن لے تو ہمارے ہاں جزا پائی گئی، شرط پائی گئی، اس لیے جزا مرتب ہو جائے گی، شرط پائی گئی اس لیے جزا کیا ہو جائے گی، مرتب ہو جائے گی، اور طلاق واقع ہمارے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ ہمارے نزدیک جب جمع کی اضافت نسبت جمع کو منسوب کیا جائے جمع کی طرف یا تثنیہ کو منسوب کیا جائے تثنیہ کی طرف تو اس سے مراد ایک مراد ہوتی ہے، انقسام احاد علی الاحاد کا تقاضا کرتی ہے، اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے شارح کہتے ہیں اسے لازم نہیں آتا کہ دونوں عورتیں، دونوں میں سے ہر ایک عورت دو بچے جنے، یہ ہمارے نزدیک لازم نہیں آتا، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اور احناف میں سے امام ظفر رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دو بچوں کا ہونا ضروری ہے، جیسے کہ شرط لگائی گئی۔ شارح کہتے ہیں یہاں متن میں کہا کہ جب جمع کی اضافت جمع کی طرف ہو اور مثال دے دی تثنیہ کی، تو کہا کہ اس پر تثنیہ کی مثال پر تثنیہ کو ذکر کرنا جمع کی مثال میں یہ ایک قسم کی تسامح ہے، بلکہ اس لیے کہ یہاں جمع سے مراد ما فوق الواحد مراد ہے، جمع سے مراد کیا ہے، ما فوق الواحد مراد ہے۔ ہمارے نزدیک انقسام احاد علی الاحاد کا تقاضا کرتی ہے، جیسے کہ عرف میں اس کو کہا جاتا ہے رکبوا دوابہم، رکبوا دوابہم، دواب جمع ہے دابتن کی، اور ہم ضمیر جمع کی ہے، تو جمع کی اضافت کی گئی، نسبت کی گئی جمع کی طرف ہو، تو کیا مطلب ہے کہ ان میں سے ہر ایک جانوروں میں سے سواریوں میں سے ہر ایک سواری پر سوار ہو گئے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک سواری پر سوار ہو گئے۔ اگر ان کا طریقہ استدلال لے لے جمع مراد ہو تو اس کا مطلب پھر یہ ہو جائے گا کہ ان میں سے ہر ایک سواریوں میں سے ہر ایک سواری پر کیا ہو گئے، سوار ہو گئے۔ حالانکہ اس طرح مراد نہیں ہوتا، بلکہ معنی یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک سواری پر کیا ہو گئے، سوار ہو گئے۔ یا جیسے کہا جاتا ہے لبسوا ثیابہم، انہوں نے اپنے کپڑے پہن لیے، تو ثیاب ثوبن کی جمع، ہم ضمیر بھی جمع کی نسبت اور اضافت کی گئی جمع کی طرف، تو کیا مطلب ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے ہر ایک کپڑا پہن لیا؟ نہیں، بلکہ ہر ایک نے ایک کپڑا پہن لیا۔ یا جس طرح کہا جاتا ہے جعلوا اصابعہم فی آذانہم، جعلوا اصابعہم، اصابع جمع ہے اصبع کی یا اصبع کی، اور ضمیر جمع کی ہے، تو کیا مطلب ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے ساری انگلیوں کو کانوں میں ڈالا؟ نہیں، بلکہ ہر ایک نے اپنی انگلی کو کانوں میں ڈالا۔ آذانہم، اپنے اپنے کانوں میں، نہ کہ ایک دوسرے کے کانوں میں۔ یا جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے فغسلوا وجوہکم، تم سب وضو میں اپنا چہرہ دو، وجوہ جمع ہے وجہ ان کی، اور کم ضمیر ہے، تو کیا مطلب ہے تم میں سے ہر ایک سب کے چہرے دو، جمع وضو تو بڑی مشکل بن جائے گی، اپنا بھی دھونا ہے دوسرے کا بھی دھونا ہے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے جیسے یہاں ان میں جب جمع کی اضافت جمع کی طرف کی گئی تو تقاضا کرتی ہے انقسام احاد علی الاحاد کا، کہ تم میں سے یہ ایک سے ایک کا مقابلہ ہو رہا ہے، اس لیے جمع کا جمع سے وہ متقابل نہیں ہے، جیسے کہ شارح کہتے ہیں بات فقہ میں ثابت ہو گئی ہے، فقہ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اسی طرح ہے۔ البتہ یہاں پر اشکال تو ہے، فغسلوا وجوہکم، آگے بھی تو پڑھو نا، وجوہکم پر رک گئے، وَأَيْدِيَكُمْ، ایدیکم ایدی ید کی جمع ہے اور کم بھی جمع ہے، تو آپ کے قاعدے کے مطابق اے حنفیو تم میں سے ہر ایک ہاتھ دھوئے، آپ ایک ہاتھ دھوتے ہو، دونوں دھوتے ہو، پھر آدھی آیت پڑھ کر ہم پر بمباری کرنا یہ انصاف نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا۔ پھر تھوڑا اور آگے جاؤ،
وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ارجل جمع ہے رجلن کی، تو کیا تم میں سے ہر ایک پاؤں دھوئے؟ وہاں تو دونوں دھوتے ہو، تیسری ٹانگ بڑی ہوتی تو وہ بھی دھو لیتے۔ تو آدھی آیت پڑھ کر ہم پر بمباری کرنا اور آدھی آیت کو چھوڑ دینا، اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب دیا ہے کہ آیت کے عبارت النص کا تقاضا، قاعدے کا تقاضا تو یہی ہے، ایک ہاتھ کا دھونا اور ایک پاؤں کا دھونا یہ عبارت النص سے ثابت ہے، اور دوسری آیت دوسرا ہاتھ اور دوسری پاؤں یا تو دلالت النص سے ثابت ہے اور یا اجماع سے ثابت ہے، دلالت النص سے ثابت ہے یا اجماع سے ثابت ہے۔ اسی طرح کتاب اللہ میں ہے حافظوا علی الصلوات، حافظوا علی الصلوات، حافظو جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور صلوات بھی جمع ہے، تو کیا مطلب ہے کہ تم میں سے ہر ایک نماز میں سے صرف ایک نماز کی حفاظت کرے، ایک نماز کی پابندی کرے، بس جو آسان ہو اس کی پابندی کرو، نہیں بلکہ تم میں سے ہر ایک نمازوں میں سے ہر ایک نماز کی کیا کرے؟ پابندی کرے۔ تو وہاں تو جمع ہے، سب مراد ہے، وہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہاں وہاں پر ہے جہاں جمع مراد ہو، جمع کی نسبت جب جمع کی طرف ہو، اگر اس پر کوئی قرینہ اور دلیل خارجی پر دلالت کرے تو پھر وہاں جمع، انقسام جمع علی الجمع مراد ہوگی، اور جہاں کوئی قرینہ اور دلیل نہ ہو تو قاعدے کے مطابق انقسام احاد علی الاحاد ہوگی، اور یہاں قرینہ موجود ہے، اس لیے افراد میں سے ہر فرد کے لیے نمازوں میں سے ہر نماز کی حفاظت ضروری ہے۔ وہ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو کتاب میں اگر سمجھے ہو۔ والعام اذا خرج مخرج الجزاء، عام جب جزا کی جگہ میں نکلے، جزا کے جگہ میں استعمال ہو، هذا وجہ خامس من الوجوہ الفاسدۃ، وجوہ فاسدہ میں سے یہ وجہ خامس ہے۔ شارح کہتے ہیں اوردہ علی خلاف طرز سابق، ماتن اس کو لے آئے ہیں سابقہ طرز کے برخلاف لائے ہیں، حیث اورد مذہبہ اصالتاً، حیث تعلیلیہ ہے کیونکہ مصنف اپنا مذہب لائے ہیں، اصالتاً لائے ہیں، والمذہب الفاسد طبعاً، اور مذہب فاسد کو طبعاً لائے ہیں، وتفصیلہ، اس وجہ فاسد کی تفصیل یہ ہے، ان صیغۃ العام میں عام کا صیغہ اذا وردت فی حق شخص خاص، جب یہ کسی خاص شخص کے حق میں وارد ہو، فی نص، کسی نص میں ہو، او قول صحابت، یا صحابہ کے قول میں ہو، فإن كانت کلاما مبتدأ، پس اگر وہ ابتدائی کلام ہوگا، فلا خلاف فی، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، انہا عامۃ لجمیع افرادہا، وہ صیغہ عام تمام افراد کو عام ہوگا، ولا تختص بسبب خاص، اور اس خاص سبب کے ساتھ مختص نہ ہوگا، وردت فیہ، کہ جس کے بارے میں یہ نازل ہوا، وارد ہوا، وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ، رہی وہ صورت کہ جس میں یہ اس طرح نہ ہو، بل خرجت مخرج الجزاء، بلکہ یہ جزا کی جگہ میں استعمال ہوا ہو، کما رویہ، جیسے کہ نقل کیا گیا، ان ماعزا زنا، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ سے زنا ہوا، فرجمت، ان کو رجم کیا گیا، او سہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ علیہ السلام سے سہوا ہو گئی، فسجدہ، تو آپ نے سجدہ سہو کیا، فإن قولہ رجم وسجدہ، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا فرمان رجمہ اور سجدہ، یہ عام، یہ دونوں عام ہے، صالح، یہ صلاحیت رکھتے ہیں، فی نفسہ، اپنی ذات میں، لکل رجم وکل سجود، ہر رجم اور ہر سجدے کی صلاحیت رکھتی ہیں، وقع موقع الجزاء، یہ جزا کی جگہ میں استعمال کیا گیا، ان کو جزا کی جگہ میں واقع ہو گئے، او مخرج الجوابی، یا وہ جواب کی جگہ میں استعمال ہو، عام کا صیغہ، ولم یزد علیہ، اور وہ اس پر اضافہ نہ کرے، اس میں اضافہ نہ کیا ہو، بأن یقول، اس پر کہ کہتا ہے، من، وہ شخص، دعی الی الغداء، جس کو کھانے کی طرف دعوت دی گئی،
وہ کہتا ہے ان تغدیت فعبدی حر، اگر میں نے کھانا کھایا تو میرا غلام آزاد۔ فإنه وقع في موضع الجواب، اس لیے کہ یہ واقع ہوئے جواب کی جگہ میں، ولم یزد علی قدرہ، اور جواب کی مقدار پر اس نے اضافہ نہیں کیا، ولم یستقل بنفسہ، اور وہ مستقل بنفسہ نہ ہو۔ عطف علی قولہ، شارح کہتے ہیں ماتن کا یہ متن ماتن کے اس قول ولم یزد پر عطف ہے، فہو قید للجواب، یہ جواب کے لیے قید ہے، ای خرج مخرج الجواب، وہ جواب وہ عام کا صیغہ جواب کی جگہ میں ذکر ہو، استعمال کیا گیا ہو، ولم یکن مستقلا بنفسہ، اور خود ذات کے اعتبار سے وہ مستقل نہ ہو، بأن قال شخص لآخر، اس طور پر کہ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا الیس لی علیک 1000 درہم، کیا میرے آپ کے اوپر 1000 درہم نہیں ہے؟ فقال بلا، اس نے کہا کیوں نہیں ہے؟ او قال، یا کہا اکان لی علیک 1000 درہم، کیا میرے آپ کے اوپر 1000 درہم تھے؟ فقال، اس نے کہا نعم، جی ہاں، لأنہ ان کان مستقلا بنفسہ، اس لیے کہ اگر وہ مستقل بنفسہ ہی ہوگا، بأن یقول، اس تو پر کہ کہتا ہے، بأن یقول، وہ کہتا ہے، لک علی 1000 درہم، جواب میں کہتا ہے آپ کے میرے اوپر 1000 درہم ہے۔ شارح کہتے ہیں فہو اقرار مبتدأ، یہ ابتدائی طور پر اقرار ہے، خارج عما نحن فیہ، جس مسئلے میں ہم بحث کر رہے ہیں اس سے یہ خارج ہے۔ ان تینوں صورتوں میں یختص بسببہ، یہ عام کا صیغہ اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگا، اے یختص العام فی هذه الصور الثلاث، ان تینوں صورتوں میں یہ عام خاص ہو جائے گا، مختص ہوگا بسبب الورود، وارد ہونے کے سبب کے ساتھ، اتفاقا بالاتفاق، ولا يحتمل ابتداء الکلام قط، اور یہ ابتدائی کلام کا بالکل احتمال نہیں رکھتا، وإن زاد على قدر الجواب، اور اگر جواب کی مقدار پر وہ اضافہ کر لے، بأن یقول، اس طور پر کہ کہتا ہے، المدعو، جس کو دعوت دی گئی، الی الغداء، کھانے کی طرف، وہ کہے ان تغدیت اليوم فعبدی حر، وهذا هو القسم الرابع المتنازع فیہ، یہ ہے وہ چوتھی قسم کہ جس میں اختلاف کیا گیا، فعندنا، ہمارے نزدیک، لا یختص بسبب، یہ سبب کے ساتھ خاص نہیں، ویسیر مبتدأ، اور کلام ابتدائی ہوگا، حتی لا تلغو الزیادت، تاکہ زیادتی لغو نہ ہو، خلافا للبعض، برخلاف بعض حضرات کے، وهو مالک والشافعی وزفر، وہ امام مالک، امام شافعی اور امام ظفر رحمہم اللہ ہے، فعندہم، ان کے ہاں، یختص بسببہ، اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگا، ایزن، یہ بھی سبب کے ساتھ خاص ہوگا، فإن تغدى في ذلك اليوم مع غیر الداعی، پس اگر وہ کھانا کھائے اس دن میں داعی کے علاوہ کے ساتھ، او وحدہ، یا اکیلا کھائے، لا یعتق عبدہ، تو اس کا غلام آزاد نہ ہوگا، ونحن نقول، ہم کہتے ہیں، ان فیہ الغاء القید الزائد، اس میں اس زائد قید کا لغو کرنا ہے، وہو قولہ اليوم، اور اس کا قول اليوم ہے، فینبغی ان لا یختص بسببہ، اس لیے مناسب یہ ہے کہ یہ سبب کے ساتھ خاص نہ ہو، بل اینما تغدی، بلکہ جہاں کہیں وہ کھانا کھائے گا، او حیثما تغدی، یا جس وقت کھانا کھائے گا، فی ذالک الیوم، اس دن میں، مع الداعی، بلانے والے کے ساتھ ہو، او وحدہ، یا اکیلے ہو، او مع غیرہ، یا غیر داعی کے ساتھ ہو، یحنس البتہ، یقینی طور پر وہ حانس ہو جائے گا، احترازاً عن الغاء الکلام، کلام کو لغو کرنے سے بچاتے ہوئے، ولیکن، پھر سوال ہوا کہ یہ تو عام کے صیغے نہیں ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں، اعتراض نقل کر رہے ہیں، جو اعتراض مصنف پر ہوتا ہے کہ یہ تو عام نہیں ہے، ولیکن فی اطلاق العام علی هذه الصیغ نوع مسامحۃ، شارح ماتن پر اعتراض کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ماتن نے ان کو عام کہا، ان صیغوں پر عام کا اطلاق کرنے میں ایک قسم کی تسامح ہے، تو اس کا جواب دیا گیا، فقیل، کہا گیا، انہ مع قطع النظر عما ورد تحتہ، جس محل میں یہ اور کلام کے تحت یہ صیغے وارد ہوئے ہیں، اس سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ صیغے صالح، صلاحیت رکھتی ہے، لکل رجم، ہر رجم کی، سواء کان للزنا، برابر ہے کہ زنا کی وجہ سے رجم ہو، یا لغیرہ، یا غیر زنا کی وجہ سے ہو، یعنی ارتداد وغیرہ، وَكَذَا لِكُلِّ سُجُودٍ، اسی طرح سجدہ بھی عام ہے، ہر سجدے کی،
کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اعم من ان یکون للسہو او لغیرہ، عام ہے اس بات سے کہ وہ سہو کا ہو یا غیر سہو کا ہو، انہیں سجدہ تلاوت وغیرہ شکر کا ہو۔ وکذالک کل الف، اسی طرح ہر ایک ہزار کی صلاحیت رکھتی ہے، من جنس ھذا المال و من غیرہ، اس مال کے جنس سے ہو یا غیر سے ہو۔ وکذالک کل غداء، اسی طرح ہر کانے کی صلاحیت رکھتی ہے، مدعو او غیرہ، جس کی طرف ان کو دعوت دی گئی ہے وہ کانا ہو یا اس کے علاوہ ہو۔ دوسرا جواب، وقیل، اور کہا گیا، انہ ارید بالعام ہا ہونا المطلق، یہاں عام سے ارادہ کیا گیا ہے مطلق کا، مطلق مراد لیا گیا ہے۔ کما ہوا رأی الشافعی رحمہ اللہ، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے ہے، للمصطلح علیہ، نہ کہ وہ عام ہے کہ جس پر اصطلاح کی گئی ہے، منعقد کی گئی ہے، اصطلاحی عام نہیں۔ فتأمل، اس میں غور کر لو۔ وقیل، اور کہا گیا، الکلام المذکور للمدح و الذم، وہ کلام جو مدح کے لیے یا مذمت کے طور پر مذکور ہو، لا عموم لہ، وہ عام نہیں ہوتا۔ وإن كان اللفظ عاما، اگرچہ لفظ عام ہو، وهذا هو الوجه السادس، یہی چھٹی وجہ ہے، چھٹی قسم ہے، من الوجوہ الفاسدۃ، اقسام فاسدہ میں سے۔ فلا يكون عندهم، اس لیے ان کے نزدیک نہ ہوگی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یہ نہ ہوگی مما، ان چیزوں میں سے، یستدل بہ، کہ اس کے ذریعے سے استدلال کیا جاتا ہو، علی حال کل بر و فاجر، ہر نیک اور بد کے حال پر ان میں سے نہیں ہوگی، بل علی من نزل فی حقہم فقط، بلکہ جن کے حق میں یہ نازل ہوئی ہے صرف ان کے حد تک ہوگی۔ والباقی یقاس علیہم، اور باقی لوگوں کو ان پر قیاس کیا جائے گا، او یثبت بنص آخر، یا ان کے بارے میں دوسرے نص سے ثابت کیا جائے گا۔ وعندنا ھذا فاسد، ہمارے نزدیک یہ طریقہ استدلال فاسد ہے، لأن اللفظ دال علی العموم، اس لیے کہ لفظ عموم پر دلالت کرنے والا ہے، فلا ینافیہ دلالتہ علی المدح والذم ایضا، اس لیے اس کی مدح اور مذمت پر دلالت کرنا یہ اس کے عموم کے منافی نہیں۔ فحینئذ، تو اس وقت، یجوز، جائز ہے، ان یتمسک بعموم قولہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان، والذین یکنزون الذھب والفضة الآیہ، اس آیت کے عموم سے استدلال کرنا جائز ہے، علی وجوب الزکوٰۃ فی حلی النساء، عورتوں کے زیورات میں زکوٰۃ کے واجب ہونے پر، وَإِن كَانَ وَارِدًا فِي قَوْمٍ مَخْصُوصٍ، اگرچہ یہ نازل ہوئی ہے یہ آیت ایک خاص قوم کے بارے میں، کے حق میں، كَنَزُوا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جنہوں نے سونا اور چاندی کو جمع کیا تھا۔ پھر سوال ہوا کہ یہ صیغے تو مذکر کے ہیں، یہاں مؤنث کے لیے کہ حکم کا کیسے استدلال کیا، اس کا جواب دے رہے، وَيَكُونُ إِطْلَاقُ صیغۃ المذکر، مذکر کے صیغے کے اطلاق کرنا، یہ اعنی الذین کا، علیہن، ان عورتوں پر، تغلیباً، یہ تغلیباً ہے، تغلیباً ہوگی، کما حررتہ فی تفسیر الاحمدی، جیسے کہ میں نے اس کو بیان کیا ہے تفسیر احمدی میں۔ وقیل، اور کہا گیا، الجمع المضاف الی الجماعۃ، وہ جمع کی جس کی اضافت کی گئی ہو جماعت کی طرف، ھذا وجہ سابع، یہ ساتویں وجہ ہے، من الوجوہ الفاسدۃ، اقسام فاسدہ میں سے۔ فإن عندہم، اس لیے کہ ان کے ہاں، اذا وقعت، جب واقع ہو، مقابلۃ الجمع بالجمع، جمع کا جمع کے ساتھ مقابلہ واقع ہو، حکم ہو حکم حقیقت الجماعت، تو اس کا حکم حقیقی جماعت کے حکم کی طرح ہے، فی حق کل واحد، ہر ایک کے حق میں، اے لابد لکل فرد من افراد الجمع الاولی، پہلے جمع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے ضروری ہے، من کل فرد من افراد الثانی، دوسرے جمع کے افراد میں سے ہر فرد کا ہونا یہ ضروری ہے۔ ففی قولہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ کے فرمان، خذ من اموالہم صدقۃ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں لابد ضروری ہے، فی کل مال، ہر مال میں، من الصوائم، یعنی صائمہ جانوروں میں سے، والنقود، اور نقود میں سے، والعروض، اور مال تجارت میں سے، لکل احد من الاغنیاء، مالداروں میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ان تجب الصدقۃ، کہ صدقہ واجب ہو، زکوٰۃ واجب ہو۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم کہتے ہیں، لا تجب الصدقۃ فی کل درہم و دینار بالاجماع،
ہر درہم اور ہر دینار میں بالاجماع زکوٰۃ واجب نہیں، مع انہما من افراد الاموال، باوجود یہ کہ یہ دونوں بھی اموال کے افراد ہی میں سے ہے، اس لیے فلا تجب فی کل انواعها، اس لیے کہ ان کے تمام انواع میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ ایضاً بھی علی ما ذکرہ فی العضدی، جیسے کہ اس کو عضدی میں ذکر کیا گیا جو ابن حاجب کے اصول کی شرح ہے۔ وعندنا، اور ہمارے نزدیک، یعنی اس آیت سے استدلال کرنا درست نہیں۔ وعندنا، اور ہمارے نزدیک، یقتضی مقابلۃ الاحاد بالاحاد، احاد کا احاد کے ساتھ مقابلے کا تقاضا کرتی ہے۔ یعنی اذا قال لامرأتیہ، یعنی کہ جب وہ اپنے دو بیویوں سے کہے اذا ولدتما ولدین، اگر تم دونوں دو بچے جنوگی، فانتما طالقتان، تم دونوں کو طلاق ہو، فولدت کل واحدۃ منہما ولدا، تو ان میں سے ہر ایک عورت نے ایک بچہ جنا، طلقتا، تو دونوں کو طلاق پڑ جائے گی۔ شارح کہتے ہیں ولا یلزم، لازم نہیں آتا ان تلد کل امرأۃ ولدین، کہ دونوں عورتوں میں سے ہر عورت وہ دو بچے جنے، یہ لازم نہیں آتا۔ کما قال زفر، جیسے کہ امام زفر رحمہ اللہ نے فرمایا، والشافعی، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، واطلاق الجمع علیہما مسامحۃ باعتبار ما فوق الواحد، اور اس پر جمع کے اطلاق کرنا یہ تسامح کے طور پر ہے، ما فوق الواحد کے اعتبار سے مراد ہے۔ ونحوہ، اور اسی کی طرح ہے، لبسوا ثیابہم، ان میں سے ہر ایک نے اپنے کپڑے پہنے، ورکبوا دوابہم، ان میں سے ہر ایک اپنی سواری پر سوار ہوئے، وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فاغسلوا وجوہکم الآیہ، علی ما تقرر فی الفقہ، جیسے کہ بات ثابت ہو چکی ہے فقہ میں۔ جو بھئی آپ کی گھڑی تو خراب ہے، ہم تو اس کے انتظار میں ہیں۔ 4-5 منٹ رہ گئے، یہ تو ٹھیک چل رہی تھی، پھر کیا ہو گیا آخر میں؟